الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دونوں آنکھوں کو زیارت کے لیے رکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہزادے صوفی ملت حضرت مولانا سید ریاض ذوالقادری چترویدی صاحب سجادہ خانقاہ آستانہ عالیہ تشریف فرما ہیں اور علماء کرام و حفاظ اعظام رونق اسٹیج ہیں جن کی زیارت سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں۔ دونوں آنکھوں کو زیارت کے لیے رکھا ہے اور دل محمد کی اطاعت کے لیے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان و ایمان و وفا پیارے نبی کا دامن، جان و ایمان و وفا پیارے نبی کا دامن، ہم نے یہ مال قیامت کے لیے رکھا ہے اور ایسا سرکار کے چہرے سے گما ہوتا ہے جیسے قرآن تلاوت کے لیے رکھا ہے۔ حضرات، آج کا دور ترقی کا دور ہے، سائنس اپنی عظمت اور بزرگی کا لوہا ہر کس و ناکس سے منوا رہی ہے۔ سائنس کی نت نئی ایجادات انسان کی ترقی کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ زمین کے سینے پر دوڑتی ہوئی ٹرینیں کیا ہیں، یہ دندناتی ہوئی موٹر کاریں کیا ہیں، یہ سب سائنس کا ایک معمولی سا کرشمہ ہی تو ہے۔ ہواؤں میں پرواز کرنے والے ہوائی جہاز، سمندر کا جگر چاک کر کے ساحل مراد تک پہنچنے والے جہاز، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اس بات کی روشن دلیلیں ہیں کہ انسان نے بے پناہ ترقی کی ہے۔ انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے، انسان اپنی ترقی کے پرچم کو چاند کی سرزمین پر گاڑ چکا ہے۔ لیکن محترم حاضرین، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان نے جب اتنی ترقی کی ہے، اتنی ترقی کرنے کے باوجود آج انسانیت کا جنازہ کیوں نکل رہا ہے؟ آج انسان پریشان کیوں ہے؟ آج انسان خصوصیت کے ساتھ مسلمان قصبہ قصبہ، شہر شہر، دیہات دیہات بے چین کیوں ہے؟ غور کیجئے، یاد رکھیں، کوئی بھی چیز ہو جب وہ اپنے مرکز سے جدا ہو جاتی ہے، اپنے اصلی مقام کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ پریشان رہا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مچھلی ہے، اس کا اصلی مقام پانی ہے۔ اگر پانی سے مچھلی کو نکال کر کے اس اسٹیج پر رکھ دیا جائے تو دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، یہ مچھلی تڑپتی نظر آئے گی کہ نہیں؟ بے چین نظر آئے گی کہ نہیں؟ پریشان نظر آئے گی کہ نہیں؟ لیکن یہی مچھلی ہے جو اسٹیج پر تڑپتی نظر آ رہی ہے، پریشان نظر آ رہی ہے۔ اس کو یہاں سے اٹھا کر کے اس کے اصلی مقام پانی میں ڈال دیا جائے تو اس کا تڑپنا بند ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ معلوم یہ ہوا، آج جو مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے، آج جو مسلمان بے چین نظر آ رہا ہے،
اس کا واحد سبب یہ ہے آج کا مسلمان اپنے مرکز سے جدا ہو گیا ہے، اپنے اصلی مقام کو کھو بیٹھا ہے۔ ایک مسلمان کا مرکز کیا ہے؟ ایک مسلمان کا اصلی مقام کیا ہے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا مرکز اتباع رسول ہے، ایک مسلمان کا اصلی مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک لوگوں نے اپنے آقا و مولا سید اعلیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالا ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، وہی تو کبھی صداقت کا علم بردار بن کر کے چمکا ہے، وہی تو کبھی عدالت کا پیکر بن کر کے چمکا ہے، وہی تو کبھی شجاعت کا مجسمہ بن کر کے چمکا ہے۔ کہہ لینے دیا جائے جن لوگوں نے اتباع رسول کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، وہی تو بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم بن کر کے چمکا ہے، اجمیر کی سرزمین پر خواجہ اعظم بن کر کے چمکا ہے، بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت بن کر کے چمکا ہے، گھوسی کی سرزمین پر صدر شریعت بن کر کے چمکا ہے، مبارک پور کی سرزمین پر حافظ ملت بن کر کے چمکا ہے، اور ادیار شریف کی سرزمین پر سید عبدالرزاق بن کر کے چمکا ہے، سید عبدالرؤوف بن کر کے چمکا ہے، سید عظیم اللہ علیہ رحمت و رضوان بن کر چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دل چمکانے والے۔ یہ اتباع رسولی کا ثمرہ ہے کیا 62واں سالانہ عرس رؤوفی اور تیسرا سالانہ عرس عظیمی میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ اتباع رسول ہی کا نتیجہ ہے، ان لوگوں کا عرس ہو رہا ہے۔ یہ لوگ جس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، وہ نبی بھی زندہ ہیں، اور نبی کے عشق میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے مزاروں میں زندہ رہا کرتے ہیں، سرکار کی الفت میں مرتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے وہ بندے زندہ۔ میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں، ایک شخص نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا، اللہ کے عرش کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہے۔ خواب کتنا اونچا ہے، اگر کوئی دنیا میں خواب دیکھتا ہے، اس خانقاہ سے متعلق جو بھی مرید ہیں خواب دیکھتے ہوں گے تو اپنے پیرزادے حضرت مولانا سید ریاض القادری کے پاس آتے ہوں گے، حضور میں نے رات صاحب سپنا دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ یہ اپنے علم کے مطابق تعبیر بتائیں گے۔ اس شخص نے خواب دیکھا، اللہ کے عرش کو کانٹے پر اٹھائے ہوئے ہیں، خواب کتنا اونچا ہے، اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے، لیکن اسے تسلی نہیں ہوتی ہے، اسے اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے کہا بغداد کی سرزمین پر چلے جاؤ، حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی ہیں جو تمہیں صحیح خواب کی تعبیر بتا دیں گے۔ وہ شخص چلا، بغداد کے چوراہے پر پہنچا، کیا دیکھتا ہے، انسانوں کا میلہ لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پوچھا اے لوگوں یہ بھیڑ کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب وہ سنتا ہے آنکھوں سے آنسوں کے قطرات نکل پڑتے ہیں۔ انہیں سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ تو دنیا سے چل بسے، اب خواب کی تعبیر کس سے پوچھوں گا؟ لیکن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن لاش کے پاس بیٹھ کر کے لوگ اپنے دل کی بھڑاس کو نکالا کرتے ہیں۔ وہ شخص دل میں سوچتا ہے چلو جنازے کو کاندھا دے لوں گا، چلو جنازے کی نماز میں شرکت کر لوں گا۔ اللہ اکبر، جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے، جنازے کو کاندھا دیتا ہے، مدھم آواز میں کہتا ہے اے اللہ کے ولی حضرت
حضرت جنید بغدادی میں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ تو دنیا سے چل بسے، اب میں خواب کی تعبیر کس سے پوچھوں گا؟ ذرا غور کیجئے، بدن سے روح نکل گئی ہے، اللہ کے ولی ہیں، جنازے سے آواز آتی ہے، اے نادان کیا تمہیں معلوم نہیں ہے قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل ہی تو اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ اے نادان تو ظاہر میں جنید کا جنازہ لے جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے ولیوں کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے ولیوں کا انتقال ہو جاتا ہے، بدن سے روح نکل جاتی ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کا جنازہ بولتا نظر آتا ہے، میرے جنازے پہ رونے والوں بغور میرے کفن کو دیکھو، میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل۔ بس ایک واقعہ سنا کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ والے ہیں، آپ آئے ہیں، آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو پہچان بھی رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پر روزانہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ جانے کا انداز دیکھیے، ہم لوگ تو ان بزرگوں کے آستانے پر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آستانے پر گر جائیں، بے حرمتی ہوتی ہے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء جاتے تھے، چوکھٹ کو چومتے تھے، سلام کرتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے کہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں۔ مزار کے قریب کیسے سٹیں، ذرا حاضری کا انداز دیکھیے، آتے تھے، جاتے تھے، سلام کرتے تھے، چوکھٹ کو بوسہ دیتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، گھر چلے جاتے تھے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ ایک روز دل میں سوچا تھا، دماغ میں خیال آیا تھا، زبان سے نہیں کہا تھا کہ ہم روزانہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پر آتے ہیں، نہ جانے ہمارے آنے جانے کی خبر ان کو ہو پاتی ہے کہ یا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، دل میں سوچا تھا، ذہن میں خیال آیا تھا، لیکن اللہ کے ولیوں کا تصرف دیکھیے، دل کی سوچ کو بھی سمجھ جاتے ہیں، دماغ کے خیال کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ مزار کے اندر سے آواز آتی ہے، اے نظام الدین اولیاء تم مجھے مردہ نہ سمجھو بلکہ اپنی طرح سے زندہ سمجھو، اگر تم مجھے ہدیہ سلام بھیجتے ہو تو میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اے نظام الدین اولیاء اگر تم پیروں سے چل کر کے میری مزار تک آ سکتے ہو تو میں بھی گنبد سے نکل کر کے تم سے ملاقات۔ یہ ہے بزرگوں کا تصرف، اور بزرگوں کے تصرف کا عالم یہ ہے، صرف ریاض القادری صاحب نہیں، میں ہی نہیں، ہندوستان کے راجہ، ہم غریبوں کے خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھو، جن کی ولایت اور بزرگی میں کوئی شبہ نہیں، اگر کسی پر نگاہ پڑ جائے تو ولی کامل بنا دے۔ اللہ اکبر، جب نبی کی بشارت کے مطابق چلے ہیں، جب ہندوستان آ رہے ہیں، مزاروں پر ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے مزار پر پہنچتے ہیں۔ آج ہم لوگ آئے عرس رؤوفی میں، عرس عظیمی میں، طبیعت گھبرا گئی، 1 گھنٹہ رہ گیا، 2 گھنٹہ رہ گیا، لیکن خواجہ صاحب نے 40 دن کا چلہ کیا، کتنے دن کا؟ اور 40 دن کا چلہ کیا تو کیا ملا؟ اتنے بڑے بزرگ کو بھی بزرگ کے دربار سے کیا ملا
ایک شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ یہ داتا گنج بخش لاہوری مزار میں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو خزانہ لٹا رہے ہیں، دنیا والوں کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ کا ولی زمین پر ہوتا ہے یا مزار میں ہوتا ہے۔ اپنے عقیدت مندوں کو، چاہنے والوں کو فیوز و برکات سے مالا مال کیا کرتا ہے۔ اے لوگوں، لقد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے پیر کی بھی عظمت کیجئے، اور پیر سے جس چیز کو نسبت بتائے۔ یہ دادا پیر آپ کے لیٹے ہوئے ہیں اور پیر بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پیر تو حضرت ہوں گے، لیکن یاد رکھیں ان بزرگوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ چیز بھی مریدوں کے لیے لائق تعظیم۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، ذرا پیر سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ کس قدر تعظیم کے لائق ہو جاتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء تقریر کر رہے تھے، اچانک کرسی سے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اچانک کھڑے ہو گئے، غور کیجیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، لوگوں میرے پیر و مرشد کی خانقاہ کے کتے کے ہم شخص حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد کی خانقاہ کے کتے کے ہم شکل ایک کتے کا گزر ہو رہا تھا، میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو جب اندازہ لگاؤ، جب پیر و مرشد کی خانقاہ کے کتے کے ہم شکل کتے کی تعظیم کا یہ عالم ہے، تو جس کو دادا پیر سے نسبت ہے، جس کو پیر طریقت مولانا سید عظیم اللہ علیہ رحمت و رضوان سے نسبت ہے، تو وہ شخصیت کس قدر لائق تعظیم ہوگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال دو۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔